الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، یہ ایام عزائے فاطمیہ جو ہمارے درمیان مجالس عزا کے سلسلے کے ساتھ جاری و ساری ہیں، ان تاریخوں میں اس عظیم الشان شہزادی کے مصائب اور شہزادی کے فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں عظیم ترین درجہ عطا کیا ہے. اور انہی درجات میں ایک درجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کو اللہ رب العزت نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، بڑی رفعتوں کے ساتھ، بڑی عظمتوں کے ساتھ پیغمبر اسلام کے حوالے فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے جو اہتمام جناب سیدہ کے لیے فرمایا ہے وہ اہتمام کسی کے لیے نہیں ہے. آپ یہی زیارت پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ کے عنوان سے کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ اشہد انک فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. سرکار سید الشہداء کے لیے آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں، اور یہ جملہ تمام معصومین کے لیے ہے. یعنی آپ چھٹے امام سے بھی یہی جملہ کہتے ہیں، آٹھویں امام سے بھی یہی جملہ کہتے ہیں، پہلے امام سے بھی یہی جملہ کہتے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے سارے اماموں سے یہی جملہ کہتے ہیں. کیا جملہ ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اصلاب شامخہ، شامخہ کہتے ہیں بلند کو، شامخ کی جمع ہے، شامخ لفظ جو ہے مفرد ہے، استعمال کرتے ہیں بلندیوں کے لیے. اصلاب شامخہ یعنی وہ بلند ترین صلبوں میں آپ رہے. والارحام المطہرہ اور ان رحموں میں قرار پائے کہ جو رحم پاک و پاکیزہ طاہرہ ہیں. یعنی اس کے معنی ہیں اے امام حسین، اے آقا امام صادق، اے امام باقر، سارے ائمہ اطہار کے لیے جملہ کہتے ہیں ہم کہ آپ والد کی طرف سے بھی طاہر صلبوں میں تھے، ماں کی طرف سے بھی طاہر رحموں میں تھے. یعنی ایک امام کے بارے میں جب آپ گواہی دیتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ آپ صرف اور صرف ان کے والد کے بارے میں گواہی نہیں دیتے، بلکہ ہر امام کے بارے میں گواہی دے کر آپ جناب ابو طالب کے طاہر ہونے کا اعلان کرتے ہیں. ایک دفعہ من جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اللہ رب العزت نے تمام اہل بیت اطہار کو پاک صلبوں سے دنیا میں بھیجا ہے، اہل بیت اطہار کو پاک رحموں کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے. یعنی اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے جو سلسلہ قائم کیا اس سلسلے میں جناب آدم، ان کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے، یہاں تک کہ جناب نوح کا دور آیا، پھر جناب نوح کے بعد ان کے بیٹے، اور اس طرح سے یہ جو سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے جناب ابراہیم تک آیا، اور جناب ابراہیم کے بعد جناب اسماعیل کے ذریعے سے یہ نور آگے بڑھتا رہا اہل بیت اطہار کا. یہ ساری شخصیتیں اپنی اپنی جگہ پر عظیم ترین درجے پر فائز تھیں، پاک تھیں، مطہر تھیں، صاف تھیں. وہاں کے اوپر کہیں بھی شرک پروردگار کا تصور نہیں تھا. اور اسی طرح سے وہ مائیں
کہ جن کے ذریعے سے یہ نور آگے بڑھتا رہا، یہ مائیں بھی عظیم ترین درجے پر فائز تھیں۔ لیکن آپ توجہ فرمائیے گا، اللہ رب العزت نے ان شخصیتوں کو ماں اور والد کے ذریعے سے اس کائنات میں جناب آدم کے بعد مسلسل بھیجا ہے۔ یعنی اس کے معنی کیا ہے؟ ہر آنے والا اپنے پہلے والے سے وہ نور لے رہا ہے کہ جس نور کو ذمہ داری کے ساتھ اپنے پاس رکھنا ہے اور انہی طہارتوں کے ساتھ رکھنا ہے اور پھر اپنی اگلی جنریشن کے حوالے کرنا ہے۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، جو ذریعہ بنتا ہے وہ یقینی طور کے اوپر دوسروں کے درمیان فخر کرتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میں جملے کو واضح کر دوں، مثال کے طور پر اگر آپ کے درمیان مجلس پڑھنے کے لیے مجھے بلایا جائے اور مجلس ذرا خراب ہو گئی، نہیں پسند کی گئی، نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ پکڑیں گے، ڈھونڈیں گے مصطفیٰ بھائی کو، بلاؤ کہاں ہیں وہ صاحب کہ جنہوں نے بلایا تھا۔ اور اب نتیجہ یہ ہے کہ جو ہم سے ہماری لوگ پسند نہیں کر رہے تھے وہ جا کے مصطفیٰ بھائی کو پکڑ کے کہا جائے گا، کیوں؟ انہوں نے بلایا۔ لیکن اگر برعکس ہو جائے، ایک خطیب کو بلایا کہ جس کی مجلس کو بہت پسند کیا گیا، اب نتیجہ کیا ہے؟ محنت اس نے کیا، رات کو جگ کر اس نے تیاریاں کیا، مطالعہ کیا، سب کچھ ہوا، لیکن لوگ جا کے تعریف کریں گے مصطفیٰ بھائی سے، اور مصطفیٰ بھائی کہیں گے میں نے بلایا تھا۔ ہے یا نہیں توجہ؟ تو جو ذریعہ بنتا ہے وہ فخر کرتا ہے۔ جناب رسالت مآب دنیا میں اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے تشریف لائے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہے سب پاک صاف ہیں، ماں بھی پاک صاف ہیں، والد بھی پاک صاف ہیں، دادا بھی پاک صاف ہیں، دادی بھی پاک صاف ہیں، ان کے والدین بھی پاک صاف ہیں، ان کے بھی والدین پاک صاف ہیں۔ لیکن وہ یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے عظیم پیغمبر کو دنیا میں اللہ نے میرے ذریعے سے بھیجا ہے یا نہیں؟ وہ دنیا کے سامنے یہ فخر کر سکتے ہیں کہ آخری پیغمبر جیسے عظیم پیغمبر کو ہمارے ذریعے سے دنیا میں بھیجا گیا۔ دنیا میں جتنے معصومین آئے ہیں وہ سب وسیلوں سے آئے ہیں۔ ہر ایک کے بارے میں ماقبل والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میری وجہ سے امام حسین دنیا میں آئے، میری وجہ سے امام قاسم دنیا میں آئے، میری وجہ سے امام رضا دنیا میں آئے۔ ہر ایک کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک واحد ذات جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ کی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری بنا پہ سیدہ دنیا میں آئی ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو عرش پہ بلا کے جناب سیدہ پیغمبر کے حوالے کیا ہے۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، دنیا میں آنے والی شخصیتوں پہ ماقبل والوں کا احسان ہے، سیدہ اس ذات کا نام ہے کہ جنہیں اللہ نے خود پیغمبر کے حوالے کیا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، جناب سیدہ کی عظمت کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ کا عالم کیا ہے؟ ہم آپ کہیں کسی جگہ کے اوپر جاتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر مجلس پڑھنے کے لیے گئے، سامنے والے نے لا کر ہمارے سامنے بسکٹ رکھا، ہم نے لیا، کھا لیا۔ ہمارے سامنے مثال کے طور کے اوپر لا کے کباب رکھا، ہم نے کھا لیا۔ چائے لا کر رکھی، ہم نے پی لیا۔ کبھی ہم میں آپ میں سے کسی نے پوچھا، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کبھی یہ پوچھا کہ یہ جو کباب بنایا ہے، یہ جو قیمہ پہلے سے لا کے کوٹا تھا، یہ قیمہ باقاعدہ طور کے اوپر حلال تھا یا نہیں؟ تک کوئی پوچھتا ہے؟ یہ جو چائے بنی ہے اس میں دودھ پڑا ہے، یہ دودھ کسی سے چھین کے لائے تھے یا پیسہ دے کے خریدا تھا؟ کوئی پوچھتا ہے؟ یہ جو بسکٹ ہمارے سامنے لا کر رکھا گیا، کوئی پوچھتا ہے کہ یہ پاک ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ ہم لوگ حکم لگاتے ہیں ظاہری طور کے اوپر، مسلمان نے لا کر دیا ہے لہٰذا حلال ہوگا، مسلمان نے لا کر دیا ہے لہٰذا پیسہ دے کے خریدا ہوگا، یہی تو ہوتا ہے حکم۔ ہمارے آپ کے اس احتمال کے باوجود یہ گنجائش ہے یا نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ بسکٹ نجس رہا، کھا لیا، کباب جو کھایا وہ ہو سکتا ہے کہ جھٹکے کا رہا ہو، حلال نہ رہا ہو۔
ہو سکتا ہے کہ جو دودھ چائے میں پڑا تھا وہ دودھ ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک قطرہ خون کا گر گیا تھا، پتہ ہی نہیں چل پایا، ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے آپ کے ساتھ تو یہ ممکن ہے، لیکن اللہ کے رسول کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہاں جو بھی غذا اللہ کے رسول استعمال کریں گے وہ پاک صاف ہوگا۔ وہاں طہارتوں کا مرکز ہے رسول اللہ، وہاں تصور نہیں ہے۔ اور اب ایسے پیغمبر جو طہارتوں کا مرکز ہیں، پیغمبر پاک کہتے ہیں آپ، پیغمبر طاہر کہتے ہیں آپ۔ قرآن مجید نے پیغمبر کو طٰہٰ کہا ہے، طٰہٰ یعنی طاہر۔ پیغمبر کو جب قرآن طاہر کہہ رہا ہے، ایسے پیغمبر سے اللہ کہے کہ اب آپ کو سیدہ کو لینے کے لیے عرش پہ آنا ہے، 40 دن تک زمین کی غذا نہ کھائیے گا۔ آپ انصاف سے بتائیں، آخری درجہ ہے پیغمبر کا طہارتوں کے اعتبار سے، ان کے جیسا دنیا میں کوئی طاہر نہیں ہے، اور آپ پر بھی یہ احتیاط کہ سیدہ کو لینا ہے، تو اب جناب سیدہ کے لینے کے لیے 1 2 دن کی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، 40 دن تک جنت کی غذا آئی ہے، رسالت مآب نے استعمال فرمایا ہے، اور ان 40 دن کی غذاؤں میں بھی اہتمام یہ ہے کہ پیغمبر، آپ نے بہت ساری روایتوں میں سنا ہے، رسالت مآب دسترخوان پہ تشریف فرما ہوتے تھے اور کوئی بھی سامنے سے گزر رہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو، اکیلے کھانا پسند نہیں تھا، لیکن 40 دن حکم یہ ہے کہ اے پیغمبر اس غذا میں آپ کسی کو شامل نہیں کریں گے۔ عجیب ہے، اگر کوئی ساتھ میں بیٹھ بھی رہا ہو تو کھانے کے موقع پہ نہیں بیٹھنا ہے اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ سے غذا آئے گی اور اس غذا کو آپ استعمال کریں گے، بچ جائے تو بانٹا نہیں جائے گا۔ اس زمانے میں تو فریج ہوتا نہیں تھا، بٹے گا نہیں بلکہ جناب جبریل واپس لے کر جائیں گے۔ عجیب احتیاط ہے۔ اور اب جب ایسی غذا کو آپ استعمال 40 دنوں تک کر لیں تو پھر اب حکم یہ ہے کہ پیغمبر اب آپ آئیے عرش کی بلندی پہ، اور پھر فسبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ پھر یہ معراج شروع ہوئی پیغمبر کی، کیوں؟ لنریہ من آیاتہ، تاکہ اللہ اپنی آیتوں میں سے ایک آیت کو پیغمبر کو دکھا دے۔ عجیب ہے۔ اور اب جب پیغمبر عرش کی بلندی پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو عالم یہ ہے کہ عرش کی ان بلندیوں پہ اپنے پروردگار سے گفتگو کرنے کے بعد، ظاہر ہے انسان جب کسی کی مہمانی میں جاتا ہے تو کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے۔ اے پیغمبر، ہم آپ کو عرش کی بلندی پر بلا کر جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ کائنات میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ روایت میں ظاہر ہے کہ اب یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، بعض روایتوں میں سیب کا تذکرہ ہے، بعض میں انار کا تذکرہ ہے، بعض میں پھول کا تذکرہ ہے، لیکن یہ مسلمہ ہے کہ جیسے ہی اس کو اللہ کے حکم سے 2 حصے میں بانٹا گیا، نور ساطع ہوا۔ یعنی یہ پھل دنیا کا پھل نہیں ہے، جنت کا پھل ہے، اور اب جناب سیدہ کا یہ نور ہے جو رسالت مآب کے وجود میں منتقل ہوا، اور اب جناب سیدہ عالمیان کو لے کر پیغمبر زمین پہ واپس آ رہے ہیں۔ عجیب، کتنی دیر یہ نور رہا؟ مختصر سے وقت کے لیے پیغمبر کے پاس یہ نور رہے گا، اور اب جب منتقل ہوگا تو جناب ام المؤمنین جناب خدیجہ کے شکم میں منتقل ہو جائے گا۔ آپ نے غور فرمایا، جس نور کو صلب پیغمبر میں کچھ وقت کے لیے رہنا تھا، وہاں تو اتنی احتیاط کہ 40 دنوں تک زمین کی غذا نہ کھائیں، لوگوں کے درمیان اٹھے بیٹھے نہیں بلکہ جنت کی غذا کھائیں۔ جس خاتون کے شکم میں اس نور کو 9 مہینے رہنا ہے،
اب اس خاتون کے شکم کو اللہ کتنا پاک و صاف قرار دے گا. لہٰذا وہ ساری روایتیں غلط کہ جن روایتوں نے کہا کہ پیغمبر سے پہلے جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے عقد کیا تھا اور بھی ان کے شوہر تھے اور بھی ان کے بچے تھے، اس طرح کی روایتیں جناب خدیجہ سے متعلق جو بیان ہوتی ہیں وہ جناب سیدہ کی عصمت کے خلاف ہیں. جناب سیدہ کی عصمت کے خلاف ہے. ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جناب خدیجہ الکبریٰ کو کسی اور کے عقد میں جانے دے. ساری روایتیں غلط ہیں، اور اسی لیے یہ جتنی بیٹیوں کا تذکرہ ہے اور جتنی دفعہ عقد کا تذکرہ ہے یہ سب اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ شہزادی دو عالم کی عظمت کو گھٹایا جا سکے. اللہ کے پیغمبر جناب سیدہ کا نور لے کے عرش سے زمین پہ تشریف لائے، کس اہتمام کے ساتھ گئے ہیں. اچھا یہ عجیب ہے، آپ حضرات میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو باہر سفر کرتے ہیں. مثلاً آپ دبئی گئے تھے، واپس پلٹ رہے تھے، ایک مرد مومن نے کہا کہ میں مثلاً اپنے بیٹے کے لیے بامبے میں کوئی سامان بھیجنے والا تھا، آپ آ گئے، آپ لیے جائیے. ہوتا ہے بہت سارے اوقات. یہاں سے آپ دبئی جا رہے تھے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمارا بیٹا وہاں پہ ہے، اس کو فلاں سامان کی ضرورت تھی، میں کوریئر سے بھیجنے والا تھا، آپ مل گئے، آپ لیے جائیے. یہ ہوتا ہے. اللہ جب عرش پر بلا رہا ہے اپنے پیغمبر کو تو ایسا تو نہیں کہ پورا قرآن نازل ہو چکا ہے. قرآن کی کچھ آیتیں آئی ہیں، کچھ آیتیں ابھی باقی ہیں جن کو نازل ہونا ہے. اللہ کو تو پیغمبر سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے میرے حبیب، میں آیتیں بھیجنے والا تھا، آپ تشریف لے آئے ہیں تو یہ چند آیتیں آپ خود ہی لیے جائیے. نہیں، اللہ نے ایک بھی قرآن کی آیت نہیں بھیجی ہے، ایک بھی آیت نہیں بھیجی، جبکہ بڑا آسان تھا. جبریل امین کو بھیجنا پڑے گا، ملک کو بھیجنا پڑے گا، قرآن کی آیت کو نازل کرنا پڑے گا، پیغمبر آپ لیے جائیے. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید نے رسالت مآب کے معراج سے متعلق ذکر نہ کیا ہو. قرآن مجید کہہ رہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِهِ، ہم نے اس لیے بلایا ہے تاکہ آیت کو پیغمبر کو دکھائیں. شاید اللہ جواب دے میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، مجھے آیت پیغمبر کو دینا نہیں تھا، دکھانا تھا. اللہ نے سب سے عظیم آیت کو پیغمبر کو دکھایا ہے. جناب سیدہ اس طرح سے زمین کی طرف آ رہی ہیں اور اب جناب ام المؤمنین کی آغوش میں منتقل ہوئی ہیں. اور عجیب عالم ہے، جناب ام المؤمنین کی آغوش میں موجود ہیں جناب سیدہ، آغوش میں یعنی شکم میں موجود ہیں. آج کے دور میں کبھی کبھی ہوتا ہے انسان گفتگو کر رہا ہے اکیلا، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کان میں اس کے یقیناً ایئر فون لگا ہوا ہے اور مثال کے طور کے اوپر وہ کسی کپڑے کی وجہ سے چھپ گیا ہے، وہ موبائل پہ بات کر رہا ہے. یہی تو ہوگا نا. آج کے دور میں تو آسان ہے. 14 صدیوں پہلے کوئی اگر حجرے میں اکیلے بیٹھ کے بات کر رہا ہو تو اب کیا فرماتے ہیں؟ کیا ذہن میں تصور آئے گا؟ اور من عن یہی روایت ہے. حضور اکرم اب جب حجرے میں داخل ہوئے تو ظاہر ہے کہ جب انسان حجرے میں داخل ہونے لگے تو کچھ پہلے سے حجرے کے اندر کی آوازیں آنے لگتی ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ اس منبر میں داخل ہونا چاہیں وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ اندر مجلس چل رہی ہے. پیغمبر اکرم اب جب حجرے کی طرف داخل ہو رہی ہیں، اس طرف آگے بڑھ رہی ہیں، آپ نے سنا کہ جناب خدیجہ کسی سے گفتگو کر رہی ہیں. ذہن میں کیا تصور پیدا ہوگا؟ کوئی حجرے میں ہوگا، اس سے بات کر رہی ہوں گی. اندر آئے. اچھا یہ ساری باتیں روایت بیان کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے تو نہیں پتا ہے کہ رسول اللہ کو کیا پتا ہے، اسے تو نہیں پتا ہے راوی کو. حضور اکرم نے اب جب اندر قدم رکھا تو دیکھا پورے حجرے میں جناب خدیجہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. خدیجہ خیریت، کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ میرے شکم میں موجود بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے. عجیب ہے، دنیا میں ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی بچہ دنیا میں آنے سے پہلے گفتگو کرے. جناب سیدہ گفتگو فرما رہی ہیں.
جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ ہذا جبرائیل، اے خدیجہ یہیں کے اوپر ابھی جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ تمہارے شکم میں موجود بچہ بیٹا نہیں بیٹی ہے، اور اللہ رب العزت اسی کے ذریعے سے میری نسل کو اس دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچائے گا، اور اسی بیٹی کی اولاد میرے بعد روئے زمین پر میری جانشین بنے گی۔ توجہ فرمایا، یہ پیغمبر نے اس پہلے ہی موقع پر اعلان کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اور لوگوں کی طرح سے کہ جنہوں نے اس امت میں رہ کر یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو تم سب کی ماں ہیں، عام مسلمانوں کی ماں بننا اور ہے، اماموں کی ماں بننا اور ہے۔ ارے فرش مجلس میں بیٹھنے والوں، فرش مجلس میں بیٹھنے والوں، ارے جاگو جاگو، حساب دینا ہے۔ ارے تم نے کتنے درود بھیجے ہیں، یہ تمہیں کو جواب دینا ہے۔ نعرہ حیدری، کمال محمد، کمال علی، آواز بلند، جناب سیدہ دنیا میں تشریف لانے والی ہیں، اور اب مدینہ طیبہ میں جناب سیدہ مکہ معظمہ میں جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ نے ساری مکے کی عورتوں کو بلایا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس موقع پر خواتین ہی خاتون کی مدد کر سکتی ہیں۔ سب کو بلایا، سب کے پاس آدمی بھیجا کہ آؤ مجھ کو مدد کی ضرورت ہے، سب نے منع کر دیا۔ جب ہم نے مشورہ دیا تھا کہ کس سے شادی کرو تو نہیں آئیں، اس موقع پہ ہماری بات نہیں سنی۔ اچھا دیکھیں، یہ اس زمانے میں ہو یہ رہا تھا کہ جناب خدیجہ کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی، ملکۃ العرب تھی، یعنی ان کے جیسی دولت پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ اور اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں۔ مثال کے طور کے اوپر ہمارے پاس مثلا 50,000 ہے اور ان کے پاس 1 کروڑ ہے، تو کہاں 50,000 کہاں 1 کروڑ۔ سارے مرد چاہتے تھے کہ وہ 50,000 کو 1 کروڑ 50,000 بنا دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب خدیجہ سے عقد کر لیں۔ سب اپنے اپنے رشتے بھیج رہے ہیں اور جناب خدیجہ کے وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ہے۔ عجیب ہے ہاں، تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ نے سب سے عقد کرنے سے انکار کر دیا۔ مسلمان کہتا ہے کہ جناب خدیجہ نے 3 عقد کیے تھے۔ یہ عجیب ہے، مسلمان عجیب ہے، چھوٹی چھوٹی ایسی غلط باتوں کو قبول کر کے آگے بڑھنے لگتا ہے کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جناب خدیجہ نے انکار کر دیا اور کوئی جواب نہیں۔ ان سب نے کیا کیا تھا؟ اس مکے کی تمام بڑی بڑی عورتوں سے یہ بات کہی تھی کہ ہمارا عقد جناب خدیجہ سے کرا دو، ہم تمہیں انعام دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب 1 کروڑ ملے گا اور اس میں سے انعام دیں گے تو کم از کم 1 لاکھ تو ہو ہی جائے گا۔ بڑی عورتیں کوشش میں لگی تھیں کہ جناب خدیجہ کو راضی کر لیں، اور جناب خدیجہ انکار کر رہی تھی۔ نتیجہ کیا ہو رہا تھا؟ ہر ایک کو انکار نہیں دکھ رہا تھا، 1 لاکھ کا نقصان دکھائی دے رہا تھا، اور یہ سب تنی ہوئی تھیں، اکڑی ہوئی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ساری مکے کی عورتیں ہماری بات مانتی ہیں اور خدیجہ نہیں مان رہی، بڑی ناراض بیٹھی تھیں سب، اور موقع کی تلاش میں تھیں کہ کاش کوئی موقع مل جائے اور اس موقع پر اب ہم بدلہ لیں۔ اور اب یہیں سے آپ توجہ سے سنیے گا، جناب خدیجہ کے گھر میں یہ پہلی ولادت کا موقع آیا اور ان عورتوں نے انکار کر دیا۔ اس سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ جناب خدیجہ کے گھر میں ایک ہی بیٹی آ رہی ہے۔ نہیں پتا آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ جناب خدیجہ کی 3 اور بیٹیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اگر واقعی طور کے اوپر جناب خدیجہ سے بقیہ عورتیں ناراض تھیں تو بقیہ 3 موقعوں پر بھی تو ان کو انکار کرنا چاہیے تھا کہ ہم نہیں آئیں گے۔
نہ انکار کرنا بتا رہا ہے کہ جناب خدیجہ کے ایک ہی شوہر ہیں رسول اللہ، ایک ہی بیٹی ہیں جناب سیدہ۔ جناب رسالت میں، بس میں نے ختم کر دیا، میرا وقت پورا ہو رہا ہے۔ جناب سیدہ اس دنیا میں تشریف لانے والی ہیں اور ساری عورتوں نے منع کر دیا ہے۔ اچانک جناب خدیجہ نے اپنے حجرے میں دیکھا 4 بیویاں، 4 خواتین موجود ہیں۔ آپ کون؟ کہا میں سارہ ہوں۔ آپ؟ کہا میں حوا ہوں۔ آپ؟ کہا میں جناب مریم۔ آپ؟ کہا میں جناب ہاجرہ۔ یہ 4 وہ مقدس بیویاں ہیں کہ جو اس وقت جناب خدیجہ کی مدد کرنے کے لیے آئی ہیں، اور ان میں جناب حوا بھی ہیں۔ جناب حوا وہی ہیں کہ جو ابھی آپ نے تاریخ پڑھی ہے کہ کچھ عرصے پہلے جب اسی جنت سے زمین پہ تشریف لائیں تو مدتوں روتی رہیں، جنت سے نکل کے آئی ہیں، اور ان 4 نے کیا کہا؟ ہم جنت سے آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، اور سب خوش ہیں۔ جناب حوا خوش ہیں، جناب ہاجرہ خوش ہیں، جناب سارہ خوش ہیں، جناب مریم خوش ہیں۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جنت سے آنے والا کوئی خوش ہو۔ کبھی سوچا آپ نے جنت سے آنے والا خوش ہوتا ہے یا گریہ کرتا ہے؟ جناب حوا کی مثال موجود ہے، جنت سے تشریف لائی ہیں تو گریہ کر رہی ہیں۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، جنت سے عام حالتوں میں نکلنا اور ہوتا ہے، سیدہ کی خدمت کے لیے جنت سے آنا اور ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اور اب یہ حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ کی خدمت کرنا انسان کے لیے وہ شرف ہے کہ جس شرف کو حاصل کرنے کے لیے جنت کی مخلوقات آتی ہیں۔ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے کہ اللہ نے آپ کو جناب سیدہ کے نام سے بچھنے والے فرش پر بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ جناب سیدہ کی خدمت جنتی مخلوقات کرتی ہیں۔ آپ کو اگر یہ توفیق اور سعادت ملی ہے تو یہ عظیم درجہ ہے۔ بس میں نے ختم کر دیا، بقیہ آگے کا جملہ انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا، لیکن حقیقت ہے کہ جناب سیدہ اتنی عظمتوں پر فائز ہونے کے باوجود اس دنیا میں بڑی مظلومہ واقع ہوئی ہے۔ کون جناب سیدہ کے مصائب کو سمجھ سکتا ہے اور کون جناب سیدہ کے مصائب کو بیان کر سکتا ہے؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جناب سیدہ کا جب نام آ جاتا ہے معصومین گریہ کرتے ہیں۔ جناب سیدہ کے مصائب کا ذکر آ جائے ایسے موقع پر وہ تمام شخصیتیں کہ جن کے دلوں میں انسانیت کا جذبہ ہے وہ رونے لگتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سارے اوقات کبھی اگر کسی خاتون کو پولیس اسٹیشن بھی جانا پڑ جائے، انسان کتنی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے گھر کی کسی خاتون کو پولیس اسٹیشن نہ جانا پڑے۔ ذرا انصاف سے بتائیں امیر المؤمنین کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیدہ اپنا حق لینے کے لیے دربار میں جا رہی ہے، وہ بھی ایسے دربار میں جا رہی ہیں کہ جہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے مجمع میں کسی نے یہ پڑھ کے نہ کہا کہ اے رسول کی بیٹی آپ زخمی ہیں، اے رسول کی بیٹی آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اے رسول کی بیٹی آپ کا محسن شہید ہوا ہے، اے رسول کی بیٹی آپ کچھ دیر بیٹھ جائیے۔ کسی نے سیدہ سے بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہا، اور یہی وجہ ہے کہ سیدہ جس موقع کے اوپر دربار سے واپس پلٹی ہیں، جملے ملتے ہیں کہ سیدہ جب نکلی تھی
تو اس موقع پہ یہ عالم نہ تھا، لیکن جب سیدہ گھر واپس پلٹی ہیں آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ سیدہ پہ اتنا زیادہ غم تھا کہ سیدہ کے لیے برداشت کرنا ممکن نہ تھا۔ سیدہ دیوار کا سہارا لے کے دربار میں گئی تھی۔ سیدہ اپنی خواتین کے درمیان جھرمٹ پہ تشریف لے گئی تھی تاکہ دربار میں جا کے اپنے حق کو بیان کر سکے۔ میں دست ادب کو جوڑ کے کہوں گا سیدہ آپ مدینے میں دربار میں گئی تھی جہاں کے اوپر آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے، آپ کے سر پہ ردا موجود تھی۔ سیدہ آپ سے کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، لیکن کسی نے آپ کو دربار میں تو تعزیانہ نہیں مارا۔ لیکن ہائے رے شام، اب جب زینب علیٰ مقام اس دربار میں داخل ہو رہی ہیں، سر پہ ردا نہیں ہے، گلے میں ریسمان ظلم بدھی ہوئی ہے، اور سیدہ کی بیٹی ہے جو دربار میں داخل ہو رہی ہے۔ شاید آواز دیا ہو اے مادر گرامی، جب آپ دربار میں گئی تھی وہاں کے اوپر رسول اللہ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب مجھے دربار میں جانا پڑا، اے اماں ان دشمنوں کے درمیان وہ بھی موجود تھے جو شراب میں موجود تھے۔ اے مادر گرامی، مجھے اس انداز میں دربار میں خطبہ دینا پڑا، کبھی میں نے تعزیانے کھائے ہیں، کبھی میں نے دروں کے نشان برداشت کیے ہیں۔ اے مادر گرامی، دشمنوں کے مجمع میں خطبہ دینا، کوئی زینب کے دل سے پوچھے شاید یہی وجہ ہے۔ زینب بار بار آواز دے رہی تھی اے مادر گرامی زینب کی مدد کیجئے گا، زینب کو دربار میں اکیلا نہ چھوڑ دیجئے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، ہم سبھی کو میدان محشر میں سیدہ کی شفاعت حاصل کرنے والوں میں قرار فرما۔ پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما، اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو اس دنیا میں معصومین کی بارگاہ کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔